السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے باشندے بہت ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار مقرر کر۔ آج 5 فروری کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 1990 سے لے کر اب تک اس دن کو یوم کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس روز کشمیری اپنی آزادی کی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستانی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ گزشتہ قریباً 1 سال سے کشمیر میں سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہے، جس کی بدولت کشمیری اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، ان کی مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء تک کی خریداری میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ہم کشمیریوں کے ساتھ کس طرح اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں؟ ہم 5 فروری کو بیدار ہوتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں لمبی چوڑی، اور اس وعظ کے بعد ہم سکون سے سارا سال بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ ایرانی کہاوت تو سنی ہوگی کہ ایران کے بادشاہ نے ایک روز اپنے محل میں داخل ہوتے ہوئے ایک دربان کو دیکھا جو سخت سردی کے عالم میں ایک باریک سی وردی پہنے دروازے پہ کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اتنی سردی میں تم کیسے جی رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا میں اندر جا کے تمہارے لیے گرم لباس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کے بادشاہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنے محل میں اپنے قیمتی بستر پہ جا کے وہ سکون کی نیند سو گیا، اور وہ بھول گیا کہ باہر وہ کسی دربان سے کوئی وعدہ بھی کر کے آیا۔ اگلے دن صبح جب بادشاہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ دربان مرا پڑا تھا، اور اس نے برف پر اپنی لرزیدہ انگلیوں سے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ بادشاہ سلامت، میں عرصے سے یہاں موسم کہ سرد و گرم کو برداشت کرتا آپ کے دروازے پہ دربانی کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ کل رات آپ نے مجھ سے گرم لباس کا وعدہ کیا، میں امید میں رہا، ساری رات انتظار کرتا رہا، آپ کے وعدے نے میری جان لے لی۔ تو جب ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، انہیں امید دلاتے ہیں کشمیریوں کو، وہ ہم سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم ایک دن بعد ہی ان سب چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے انتہائی جاں گسل ہوتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گی چند اہم موضوعات پہ کہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کا غیر منصفانہ یہ فیصلہ تھا، اور پھر اس کے بعد اسلامی ممالک کا باہم اختلاف ہے، ہم آج ایک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ آج ہماری بزدلی کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ہوا کیوں نکل گئی ہے؟ کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم اپنوں سے دشمنی کرتے ہیں اور غیروں سے دوستی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لپیٹ لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا۔ ہماری نااہل قیادت، قائد کی حیثیت ڈرائیور کسی ہوتی ہے نا کہ گاڑی کو جس طرف موڑ دے تمام سواریاں اسی طرف جانے پہ مجبور ہیں، لیکن ہمارے لیڈر ریاست مدینہ کے دعوے کرتے ہیں لیکن مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم نے ترک جہاد کر دیا۔ ترک جہاد باعث ذلت و رسوائی ہے۔
حدیث میں آتا ہے نا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذراع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلہ. اگر تم عینہ کر کے خرید و فروخت کرنے لگے، اگر تم لوگوں کو پکڑنے لگے، کھیتی باڑی پر خوش رہنے لگے اور جہاد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم جہاد کی طرف واپس نہ پلٹو گے. یہ ذلت مسلط رہے گی. ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شہادت سے بھاگو گے تو دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں جگہ کر لے گی. تو آج ہمارے ساتھ یہی ہے، ہم دنیاوی زندگی پہ خوش ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم میں کوئی محمد بن قاسم، کوئی موسیٰ بن نصیر، کوئی طارق بن زیاد نہیں اٹھ رہا. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ تلوار سے حل ہوگا. اس کا واحد حل جہاد ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کشمیریوں کے لیے ہم صدق دل سے دعا کریں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مومن عمارت کی مانند ہے. ان المؤمنون للمؤمنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک عصابہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا درد محسوس کریں، ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں، جان سے، مال سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کریں تو تمہارے اوپر مدد کرنا واجب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہمارا فرض ہے کہ ہم کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کے خلاف ہر فارم پہ آواز بلند کریں. ہم جس حد تک یہ کام کر سکتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آسان ہے، اور ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ خاموشی ہمارے لیے باعث ذلت ہے. یہ ہمیں بھی مجرم ثابت کرتی ہے. غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے. ہمیں چاہیے ہم انہیں پنجہ ظلم سے بچانے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان سے اظہار یکجہتی کریں، انہیں بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جہاد کے لیے ہم ہر دم تیار رہیں. ہم اپنے بچوں میں جذبہ جہاد کو ابھاریں. ہم ان لوگوں کے لیے کاوش کریں، محض دعوے، زبانی جمع خرچ اور باتیں نہ کریں، محض تقریریں کر کے ایک دن بعد ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ عملی اقدام کریں. جس حد تک کر سکتے ہیں زبان سے، قلم سے، ہم ہر طریقے سے ان کے لیے جہاد کریں، اور ہم ان کے لیے دستے دعا دراز کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے کشمیر کو جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے. اللہ مظلوموں کا حامی و غمخوار بن جائے. اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ مظلوموں کے لیے کافی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.